خلیج فارس کے ساحلوں پر واقع 7 ریاستوں کا وہ اتحاد جسے آج ہم متحدہ عرب امارات کے نام سے جانتے ہیں، اس وفاق کی چولیں ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ شارجہ کی قیادت کا یہ موقف کہ اگر وفاق کے فیصلے صرف امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پر ہوتے ہیں تو پھر ہر ریاست کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی دشمنی اور ممکنہ جنگ کے جو بادل دوبارہ ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس نے امارات کے اندرونی استحکام کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ہو سکتا ہے چند دنوں میں اب شارجہ کا کوئی بڑا اعلان سنیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ خلیج فارس کے ساحلوں پر واقع 7 ریاستوں کا وہ اتحاد جسے آج ہم یونائٹڈ عرب ایمریٹس یا متحدہ عرب امارات کے نام سے جانتے ہیں، دراصل ایک سیاسی بساط ہے جس کی جڑیں اس صحرا کی وسعتوں کے بجائے لندن کے بند کمروں میں تیار ہونے والے نقشوں میں پیوست ہیں۔ یعنی یہ یہاں کی کسی مقامی جدوجہد کے نتیجے میں یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا وجود عمل میں نہیں آیا تھا، بلکہ برطانوی آرکائیوز اور مورخین جیسے کہ جے بی کیلی ہیں، اور خاص طور پہ روز میری سعید زہلان کی اپنی کتاب جو ہے دی میکنگ آف دا ماڈرن گلف اسٹیٹس، اس میں اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کا قیام دراصل ڈی کولونائزیشن یعنی استعمار کے خاتمے کا عمل نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سیاسی تبدیلی تھی جس میں سر ولیم لوس جیسے برطانوی افسران نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ وہ لکھتی ہیں کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی یہ کنسٹرکٹ یعنی یہ نام جو ہے، یہ مقامی قبائلی امنگوں سے زیادہ برطانوی اسٹریٹجک ضرورتوں کے مطابق تیار کیا گیا تھا، جو برطانوی پولیٹیکل ریزیڈنٹس کے ذہن کی اختراع تھی تاکہ ان ریاستوں کو ایک ایسے وفاق میں جکڑا جا سکے جو آزادی کے بعد بھی لندن اور واشنگٹن پر ان کا انحصار رہے۔ تو تاریخی شواہد اور فرانسس آؤٹ ٹرم جیسے جو مورخین ہیں ان کی تصانیف یہ واضح کرتی ہیں کہ سن 2026 کے اس بحران زدہ دور میں جہاں مشرق وسطیٰ ایک بار پھر بڑی طاقتوں کی جنگ کا ایندھن بن رہا ہے، اس وفاق کی جگاڑیں اور چولیں ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ اس ٹوٹ پھوٹ کے عمل کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان جدید عمارتوں کی چمک دمک سے پیچھے جو گریٹر عمان یا عمان کبیر کے تصور کو سمجھنا ہوگا، جسے برطانوی سامراج نے اپنی استعماری ضرورتوں کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ جیسا کہ برطانوی سیاسی جو دستاویزات ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ ٹروشل سٹیٹس جو ہیں یا ٹروشل سٹیٹس ریکارڈ جو ہے جو لندن میں موجود رہی ہیں، وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لندن نے اپنے تجارتی مفادات کے لیے اس تاریخی اکائی کو زبردستی تقسیم کر کے ان کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی بنیاد پر ایک اثر نو منظم کیا تھا۔ تو تاریخی طور پر یہ خطہ ایک وحدت تھا جہاں سیاسی وفاداری کا مرکز امام عمان یعنی عمان کے امام تھے جو نزوہ سے قبائلی نظم و ضبط چلاتا تھا، جبکہ سلطان نے مسقط یعنی مسقط کا سلطان کا کردار صرف ساحلی تجارت تک محدود تھا۔ تو برطانوی استعمار نے معاہدہ سیپ یا اتفاق سیپ جو کہ 1920 میں ہوتا ہے، اس کے ذریعے اس تاریخی اکائی میں درار ڈالی، اور پھر 1950 کی دہائی میں تیل کی ہوس میں امام کی خود مختاری کو فوجی طاقت سے کچل کر اس استعماری نقشے کی بنیاد رکھی جسے ہم آج دیکھتے ہیں۔ تو معاہدہ سیپ 1920 میں جو ہوا تھا، اس کی جو جڑیں ہیں وہ 19ویں صدی میں برطانوی استعمار یعنی برطانیہ کی سامراجی حکومت نے ہندوستان تک اپنے تجارتی راستوں کو محفوظ کرنے کے لیے جو رکھی تھی جڑیں، اس کی یا بنیاد جو بنائی تھی، وہ 1820 میں شروع ہوتی ہے۔ تو اس خطے میں مداخلت اس وقت سے شروع ہو گئی تھی۔ برطانوی بحریہ نے یعنی جو نیوی تھی اس زمانے کی رائل نیوی جو تھی، اس نے القاسمی خاندان جیسے مقامی بحری طاقتوں کو جو ان کے راستے کی رکاوٹ تھے یعنی برطانیہ کی راہ کی رکاوٹ تھے، اور یہ القاسمی خاندان کہاں کا حکمران تھا یا کہاں کا یہ قبیلہ تھا جس کو آج ہم کہتے ہیں شارجہ، تو ان کے راستے کی رکاوٹ تھے یہ برطانیہ کی راہ کے جو شارجہ کے قاسمی خاندان تھے۔ اور یہ بڑا علمی اور قابل پڑھا لکھا عرب روایت کا حامل ایک بڑا
آپ کہہ لیں کہ اشرافیہ طبقے کا، باعزت طبقے کا یہ ایک قبیلہ تھا۔ تو ان کو برطانیہ نے قزاق قرار دے کر ان کے خلاف وحشیانہ فوجی آپریشنز کیے۔ شارجہ کے جو حکمران تھے شیخ ڈاکٹر سلطان القاسمی نے اپنی کتاب دی میتھ آف عرب پائریسی ان دی گلف، اس میں برطانوی دستاویزات کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ پائریسی یا قزاقی کا الزام محض ایک بہانہ تھا تاکہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی اس خطے کے بحری راستوں پر قبضہ کر سکے۔ تو ڈاکٹر قاسمی واضح کرتے ہیں کہ یہ ریاستیں دراصل ایک وسیع تر علاقائی وحدت یعنی عمان کبیر کا حصہ تھی، جسے برطانوی استعمار نے اپنے سیاسی ڈیزائن کے تحت تقسیم کیا یا اپنی سیاسی ضروریات کے لیے تقسیم کیا۔ بہرحال 1820 میں برطانوی طاقت کے جب زور پر، ان کے اصرار پر ہونے والے جنرل میری ٹائم ٹریٹی نے اس پورے علاقے کو چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹوں میں تقسیم کر دیا، اور یہیں سے یہ ٹروشل کا لفظ دیا گیا کہ ٹروشل سٹیٹس یا معاہدہ کرنے والی سٹیٹس کہلائیں۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں امان کبیر کو تقسیم کر کے برطانیہ کے زیر تسلط چھوٹی چھوٹی قبائلی علاقے یا جاگیریں بنا دی گئیں۔ برطانوی استعمار نے اپنی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت ان قبائلی سرداروں کو ایک دوسرے سے الگ الگ رکھا اور ان کے تمام خارجہ اور دفاعی معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ جب 1960 کی دہائی کے آخر میں برطانوی معیشت کمزور ہوتی ہے اور اسے معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت اس نے ایسٹ آف سویز یعنی نہر سویز کے مشرق سے اپنی فوجیں نکالنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس نے ایک بار پھر اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ اپنے مفادات اور اپنی مرضی کے تحت کیا۔ 1971 میں برطانوی سامراج کا خلیج سے انخلا محض ایک جغرافیائی پسپائی نہیں تھی، بلکہ کرسٹوفر ڈیوڈسن کے بقول یہ ایک اسٹریٹجک مفادات کے تحت ایک شعوری کوشش تھی تاکہ ان ریاستوں کو ایک ایسے وفاق میں جوڑا جا سکے جو برطانیہ کے جانے کے بعد بھی مغربی مفادات کا تحفظ کر سکے۔ روزمیری سعید زہلان نے اپنی تحقیق میں واضح کرتی ہیں، جن کا میں نے بھی اوپر ذکر بھی کیا ہے، کہ اگرچہ ان خطوں کو تاریخی اور جغرافیائی طور پر امان کبیر میں شامل ہونا چاہیے تھا اور وہاں پہ کیا جا سکتا تھا، لیکن برطانوی اثر و رسوخ نے ایک الگ وفاق کو ترجیح دی۔ شوئی ساتو جو کہ جاپنیز ایک ریسرچر بھی ہیں، ان کے مطابق یہ اتحاد کسی عوامی تحریک کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک استعماری ضرورت تھی، یعنی سامراج کی ضرورت تھی تاکہ اس خطے میں تیل کے ذخائر پر مغربی اثر و رسوخ قائم رہے اور یہ علاقہ کسی بڑی علاقائی طاقت کے زیر اثر نہ آ جائے۔ اسی تناظر میں ایک اور ریسرچر اور مورخ فرانک ہرڈ بھی لکھتی ہیں کہ اس وفاق کا قیام دراصل ایک بیرونی طور پر تخلیق کردہ سیاسی صورتحال کا رد عمل تھا، جس کا مقصد نو آبادیاتی دور کے بعد بھی استحکام اور مغربی ایکسس کو، یعنی برطانیہ یا جو بھی یورپ یا امریکہ، اس ایکسس کو یقینی بنانا تھا۔ تو 1971 کی نام نہاد آزادی کے بعد بھی متحدہ عرب امارات نے اپنی سیکیورٹی کے لیے خود پر انحصار کرنے کے بجائے پہلے برطانیہ اور پھر امریکی سامراج کی بالواسطہ غلامی کی اور اس کو ترجیح دیا۔ واشنگٹن اور لندن کے ساتھ کیے گئے دفاعی معاہدوں نے اس ریاست کو ایک خود مختار ملک کے بجائے مغربی فوجی مفادات کا ایک اسٹریٹجک بیس بنا دیا۔ ابو ظہبی جو اس وفاق کا مالیاتی اور سیاسی مرکز ہے، اس نے اپنی بقا کو امریکن امبریلا یعنی امریکی چھتری تلے محفوظ سمجھا، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ جب امریکہ کی توجہ اس خطے سے کم ہونا شروع ہوئی تو اماراتی قیادت نے ایک نیا اور خطرناک جوا کھیلا۔ 2020 کے ابراہم ایکارڈ کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور فوجی تعلقات کے قیام کا وہ فیصلہ تھا جس نے اس وفاق کے اندرونی تضادات کو بے نقاب کر دیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کی اندرونی سیکیورٹی، سائبر ڈیفنس اور انٹیلیجنس کا نظام بڑی حد تک اسرائیلی اداروں کے ہاتھوں میں ہے، جس نے اسے روایتی عرب دنیا سے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ بڑھتا ہوا وفاقی اتحاد وہ فیکٹر ہے جو شارجہ جیسی قدامت پسند اور نظریاتی ریاست کے مخصوص تشخص کے لیے بڑا چیلنج سمجھا جاتا ہے۔ شارجہ، جس پر القاسمی خاندان کی حکومت ہے، تاریخی طور پر برطانوی استعمار کا سب سے بڑا دشمن رہا ہے اور آج بھی خود کو اسلامی اور عرب اقدار کا محافظ سمجھتا ہے۔ مورخ اور ریسرچر رابرٹ میسن اپنی کتاب فیڈرلزم اینڈ کنزرویٹیوزم ان دا UAE دی کیس آف شارجہ، اس کے مطابق
شارجہ کی قیادت نے وفاق کا حصہ ہونے کے باوجود اپنی ایک آزاد آواز برقرار رکھی جو دبئی کی مغربی تہذیب اور ابو ظہبی کی خارجہ پالیسیوں سے مختلف علمی اور اسلامی مرکزیت پر مبنی ہے۔ شارجہ کی قیادت اور وہاں کے عوامی حلقوں میں اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدوں کے ایک مسئلہ فلسطین کے تناظر میں بہت ہی تنقیدی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہی اسرائیل ہے جسے فلسطین کو بالکل ڈس انفرینچائز کیا ہوا ہے، ڈسپلیس کیا ہوا، بے گھر کیا ہوا ہے، ان کا قتل و غارت کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے UAE کا اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرنا شارجہ کے عوام اور حکمرانوں کو قطعی قبول نہیں ہے، کیونکہ شیخ ڈاکٹر سلطان محمد بن القاسمی نے ہمیشہ اپنی ریاست کی بنیاد جو ہے وہ علمی اور اسلامی غیرت پر رکھی ہے، جو اسے وفاق کے دیگر حصوں سے مختلف بناتی ہے۔ سن 2026 میں شارجہ کے علمی اور سیاسی حلقوں میں یہ سوچ اب شدت اختیار کر چکی ہے کہ اگر وفاق کی قیمت اپنے نظریاتی بنیادوں اور عرب شناخت کا خاتمہ ہے تو اس اتحاد کی افادیت پر اب سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ ٹائمز آف اسلام آباد 2026 کی ایک رپورٹ میں UAE میں سوشل میڈیا کی ان بحثوں کو جمع کیا گیا جو انہوں نے دیکھی ہیں، اور جس کے مطابق جمہوریہ شارجہ جیسے تصورات دراصل اسی عوامی غصے کا اظہار ہیں جو اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک تعلقات اور خطے کے بدلتے ہوئے جیو پولیٹیکل منظرنامے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ اس نظریاتی مزاحمت کو شارجہ کے ان حلقوں کی خاموش حمایت حاصل ہے جو تاریخی طور پر الاصلاح جیسی تحریکوں سے وابستہ رہے ہیں، جنہوں نے متحدہ عرب امارات کی حد سے زیادہ مغرب زدہ پالیسیوں اور وفاقی مرکزیت پر تنقید کی ہے۔ آج متحدہ عرب امارات نام کا وفاق ہے، اصل میں ایک یونٹری گورنمنٹ بن چکا ہے جہاں پہ ساری طاقت، ایڈمنسٹریٹو پاور، ملٹری پاور اور فائنینشیل پاور سب کے سب ابو ظہبی میں مرتکز ہو چکی ہوئی ہے۔ دبئی اور ابو ظہبی کے علاوہ جو دوسری ریاستیں ہیں ان کے پاس وہ تیل کی دولت نہیں ہے جس کے ذریعے یہ اپنی بھی کوئی حیثیت بنوا سکے، اور پھر یہ لوگ امریکہ اسرائیل کے قریب بھی نہیں جانا چاہتے۔ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ شارجہ کے حکمران ہمیشہ سے برطانیہ کے تسلط کے خلاف مزاحمت کرنے والے قبیلے تھے۔ تو اب اس نظریے کو تقویت دینے والوں میں القاسمی خاندان کے وہ قوم پرست دھڑے بھی شامل ہیں جو خود کو شارجہ کے سابق حکمران شیخ صقر بن سلطان القاسمی کے نظریات کو اپناتے ہیں۔ واضح ہے کہ شیخ صقر بن سلطان القاسمی کو ان کی شدید عرب قوم پرستی اور جمال عبد الناصر مصر کے جو صدر تھے ان کی تحریک کی حمایت کی پاداش میں 1965 میں برطانوی استعماری حکمرانوں نے معزول کر دیا تھا، کیونکہ وہ برطانوی مفادات کے لیے خطرہ بن چکے تھے۔ اس کے علاوہ اماراتی دانشوروں کی وہ کھیپ جن میں ڈاکٹر محمد الرکن اور ڈاکٹر ناصر بن غیث جیسے نام شامل ہیں، اگرچہ یہ لوگ پابندیوں کا شکار ہیں لیکن ان کے نظریات آج بھی شارجہ کے ان نوجوانوں اور اساتذہ کے لیے مشعل راہ ہیں جو اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک اتحاد کو اپنی تاریخی شناخت اور اسلامی غیرت کے منافی سمجھتے ہیں۔ ان حلقوں کا کہنا ہے کہ شارجہ کو ایک آزاد جمہوریہ کی صورت میں اپنی قدیم بحری اور علمی شان و شوکت کی طرف لوٹ جانا چاہیے تاکہ وہ اسرائیل اور امریکی سامراج کے بڑھتے ہوئے اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ یہاں پہ میں ضمناً ایک چیز بتا دوں کہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ جو ایک امام تھے، امام عمان، یہ عبادی الف بے الف ضاد یہ یا ضاد ہا، یہ اس فرقے کے امام تھے، اور اپنے وقت میں یہ الیکشن کے ذریعے امام منتخب ہوتے تھے۔ وہاں پہ یہ نسل در نسل امام نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کو وہاں کے قبائل اور علماء مل کے منتخب کرتے تھے، کیونکہ یہ سنی روایات کے مطابق جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب ہوا تھا، ایک خلیفہ بنے تھے رسول اکرم کے انتقال کے بعد، تو یہ اسی روایت کے تحت اپنے امام کو منتخب کرتے تھے۔ لیکن جب ان کے علاقوں میں تیل نکلا تھا تو پھر برطانیہ نے سلطان آف قابوس یا سلطان جو عمان کے سلطان آف مسقط بھی اب ہے، ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کی مدد کی، ان کو فوجی اسلحہ دیا، توپیں دی اور امام آف عمان پر چڑھائی کی، اور امام آف عمان کو شکست دی گئی تھی، اور پھر پورا علاقہ، تیل والا علاقہ عمان جو اب عمان ملک ہے، اس کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ تو اس طرح یہ علاقوں میں ایک روایتی جمہوریت بھی تھی، اور اس سے چھین کو اس کو پھر ایک آٹوکریسی میں بدل دیا گیا۔
بہرحال ہم موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف حالیہ جنگ اور اس سے پیدا ہونے والی علاقائی کشیدگی نے اس پرانی آگ پر تیل کا کام کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کو ایران کے خلاف ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی دشمنی اور ممکنہ جنگ کے جو بادل دوبارہ ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس نے امارات کے اندرونی استحکام کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ جو 40 دنوں کی جنگ ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کو ایران کے خلاف ایک بڑے بیس کے طور پہ، ایک فوجی اڈے کے طور پہ استعمال کیا، جس میں متحدہ عرب امارات کی 7 ریاستیں شامل نہیں تھیں، لیکن جنہوں نے استعمال کیا اس کی نتیجے میں جو ایران کی جوابی کارروائی ہوئی ہے اس کا نقصان سب کو اٹھانا پڑا ہے۔ اب تیل بند پڑا ہوا وہاں پہ۔ تو متحدہ عرب امارات جو ایک تجارتی اور سیاحتی مرکز ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اب میزائلوں اور ڈرون حملوں کی زد میں ہے۔ ایران کے خلاف اس جارحانہ اتحاد کا حصہ بننے کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں غیر ملکی سرمایہ کاری اب تیزی سے نکل رہی ہے، فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی کے باعث سرمایہ کاروں کے اعتماد میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے۔ برطانیہ کے ایک فائنینشیل ایک نیوز پیپر ہے بلومبرگ، وہ اور جو ایک پھینگ ہوانگ ہے سنگاپور کا، وہی نیوز جو ہے، اس کی رپورٹس کے مطابق وہ سرمایہ کار جو کبھی دبئی اور ابوظہبی کو امن کا گہوارہ سمجھتے تھے، استحکام اور سیکیورٹی کا ایک نشان سمجھتے تھے، اب وہاں سے اپنا پیسہ نکال کر سنگاپور اور ہانگ کانگ جیسے محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ فروری 2026 کے آخر میں دبئی کے مالیاتی مراکز پر میزائلوں کے ملبے گرنے کے واقعات نے اس سیکیورٹی پریمیم کو ختم کر دیا ہے جس پر اماراتی معیشت کا انحصار تھا۔ مالیاتی ماہرین کے مطابق صرف مارچ 2026 کے پہلے ہفتے میں دبئی کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لین دین میں 97% کی ریکارڈ کمی آئی ہے، جبکہ تقریباً 38 ارب ڈالر کا سرمایہ مشرق وسطیٰ سے ایشیائی فائنینشیل سینٹر جو ہے وہاں منتقل ہوتا ہے، ان کے بینکوں میں چلا جاتا ہے۔ سرمایہ کی یہ منتقلی ظاہر کرتی ہے کہ گلوبل انویسٹرز جو ہیں اب صرف ٹیکس مراعات کی بجائے جغرافیائی استحکام کو ترجیح دے رہے ہیں، ان کو سیکیورٹی چاہیے ہے۔ اس مالیاتی متحدہ عرب امارات کے بحران نے وفاق کی اکائیوں کے درمیان دولت کی تقسیم پر بھی جھگڑے پیدا کر دیے، کیونکہ اب دولت آ ہی نہیں رہی ہے۔ جو سب سے طاقتور معاشی طور پر جو یہاں پہ ریاست تھی وہ ابوظہبی تھی، اب وہ بھی غربت کا شکار ہو رہی ہے۔ دبئی جس کی پوری معیشت سیاحت اور بین سرمایہ پر کھڑی ہے، اور وہاں پہ ہر ملک سے تقریباً لوگوں نے اپنی پراپرٹیز خریدی ہوئی ریل اسٹیٹ سیکٹر میں، اس جنگی ماحول اور اسرائیل نوازی کا وہ قیمت ادا کر رہا ہے۔ جب سیاحوں کو تحفظ کا احساس نہیں رہتا اور سرمایہ کاروں کو اپنی رقم ڈوبنے کا ڈر ہوتا ہے تو دبئی جیسے مصنوعی معاشی ماڈل ریت کے ڈھیر کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات کی شمالی ریاستیں جیسے کہ راس الخیمہ اور فجیرہ ہیں، جو پہلے ہی وفاق سے معاشی فوائد نہ ملنے کا شکوہ کرتی رہی ہیں اور اب تک کرتی ہیں، اب اس سیکیورٹی بحران کی وجہ سے مزید دباؤ میں ہے۔ فجیرہ جو کہ تیل کی برآمد کا ایک اہم راستہ ہے، خاص طور پر آبلے ہرمز کی بندش کے بعد اب ایران اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی ممکنہ ایک اور تصادم کا جو ہے اس کا میدان بن چکا ہوا ہے، جس سے اس کی معیشت تباہی کے دہانے تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ تو یہ بریک ڈاؤن اب محض افواہوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ سرکاری سطح پر بھی ہمیں دراڑیں واضح ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا وفاقی اسٹرکچر جو کبھی فی الاتحاد قوہ یعنی اتحاد میں طاقت ہے کے نعرے پر کھڑا تھا، اب ابوظہبی کی آمریت اور اسرائیلی مداخلت کی وجہ سے ایک بوجھ بن چکا ہوا ہے یہ وفاقی نظام وہاں کا۔ ابوظہبی نے وفاق کی اصل روح کو ختم کرتے ہوئے تمام اختیارات اپنے پاس ان کا ارتکاز کر لیا ہوا ہے، اپنے پاس جمع کر لیے ہوئے ہیں، اور چھوٹی ریاستوں کو محض بلدیاتی اداروں میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ شارجہ کی قیادت کا یہ موقف کہ اگر وفاق کے فیصلے صرف ایک خاندان کی پسند و ناپسند اور بیرونی آقاؤں یعنی امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پر ہوتے ہیں تو پھر ہر ریاست کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور حق حاصل ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے چند دنوں میں اب شارجہ کا کوئی بڑا اعلان سنیں۔ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ استعماری طاقتوں کے بنائے ہوئے نقشے پائیدار نہیں ہوتے ہیں۔ جس طرح برطانوی سامراج نے اپنی ضرورت کے لیے ان ریاستوں کو جوڑا تھا،
اسی طرح اب اسرائیل اور امریکہ اپنی ضرورت کے لیے انہیں تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، ان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں ایران کے خلاف حملوں کے لیے۔ 2026 کا متحدہ عرب امارات ایک ایسے کراس روڈ یعنی دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف اسرائیل کی نام نہاد سیکیورٹی کی ضمانت ہے اور دوسری طرف اپنی عرب اور اسلامی جڑوں کی طرف واپسی ہے۔ اگر شارجہ اس وفاق سے الگ ہوتا ہے تو یہ صرف ایک ریاست کی علیحدگی نہیں ہوگی، بلکہ اس پورے کلونیل سٹرکچر یعنی استعماری سٹرکچر کا خاتمہ ہوگا جو 1971 میں لندن میں تیار کیا گیا تھا۔ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل ایکسس کے حملوں کے بعد خلیج فارس کی ریاستوں میں امریکی ملٹری بیسز پر ایران کے حملوں کے متحدہ عرب امارات میں پیدا ہونے والے اندرونی سیاسی اور مالی بحران کا نتیجہ ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ کی صورت میں نکل رہا ہے جسے اب روکنا ابوظہبی کی کم ہوتی ہوئی تیل کی دولت کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ جب ابوظہبی اپنے ہی اللہ تعالیٰ کو پورا نہیں کر پا رہا ہے تو باقی ریاستوں کو کیا مدد دے گا، کیا ان کی مالیاتی امداد کر سکے گا؟ تو متحدہ عرب امارات کے علمی اور سیاسی حلقوں میں اب یہ ادراک گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی اسٹریٹجک جو انٹرسٹ ہیں ان کی خاطر ایران جیسے قریبی پڑوسی سے مستقل دشمنی مول لینا ریاست کی بقا کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر 28 فروری 2026 کے آپریشن ایپک فیوری کے بعد، جس میں اماراتی اکانومی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ لبنانی آن لائن میڈیا آؤٹلیٹ دی کریڈل کے مطابق تاریخی اعتبار سے عمان کبیر کا تصور ان ریاستوں کو اپنی قدیم جڑوں اور علاقائی شناخت کی یاد دلاتا ہے جو استعماری دور کی کھینچی گئی مصنوعی حدود سے بالاتر ہے۔ برطانوی استعمار نے اپنے مفادات کے لیے ان ریاستوں کو جس سیاسی ڈھانچے میں ڈھالا وہ آج انہیں ایک ایسی تباہ کن جنگ کے دہانے پر لے آیا ہے جس کا ایندھن صرف یہاں کے مقامی لوگ اور وسائل بن رہے ہیں۔ لہٰذا الاصلاح جیسی فکری تحریکوں سے متاثر حلقوں کا ماننا ہے کہ امارات کو اب اپنی خارجہ پالیسی میں توازن پیدا کرتے ہوئے استعماری زنجیروں سے نجات حاصل کرنی چاہیے تاکہ مستقبل کی کسی بھی بڑی جنگ میں اس سرزمین کو میدان جنگ بننے سے بچایا جا سکے۔ لیکن لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے موجودہ حکمران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر خلیج فارس کی طاقت سے برسر پیکار ہیں جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ شکریہ تجزیہ سننے کا، اور اس پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمیں۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔